आइए देखते हैं DATV न्यूज। महल्ले के जिम्मेदारों से गुजारिश कर रहा हूँ, अपने अपने महल्ले के कुछ लोग बाअसर अपने पूरे महल्ले को जमा करें और अपने एक आदमी को अमीरान महल्ला मुकर्रर करें और एक अपने महल्ले का अमीर चुने और वो पूरे अमीरा मिल के फिर किसी को अपना एक कमेटी बोर्ड बनाए और वो कमेटी में पूरे लोगों के हर मकतब फ़िक्र के लोगों को रखे और वो लोग जब आपके कोई महल्ले के मामलात हो तो आप खुद आगे बढ़ के उसको हल करें। अगर आपके पास नहीं होता तो वो बड़ी कमेटी जो तमाम महलों के लोगों ने चुनी है उनके तरफ रुजू करें ताकि ये मसाइल को हम एक सभी के साथ बआसानी हल करें। ये देखिए हमारे पास ये भी मुसीबत है कि हमारे पास रोज़ बरोज़ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिसकी औलादें उनको देख नहीं पा रही हैं, उनके माँ बाप परेशान हाल है, कहीं शौहर अपने बीवियों के तरफ कोई तवज्जो नहीं देते हैं और यही वजह है कि आज बच्चों का ये हाल हो गया, घर वालों का ये हाल हो गया है कि वो कहीं नौकरी करते हैं, छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं और उनकी ज़रूरियात की तकमील करते हैं। आज इसी वजह से हमने मिली बैतुलमाल को क़ायम किया। ये बैतुलमाल अल्हम्दुलिल्लाह क़ायम होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तकरीबन 70 बेवाओं को इमदाद दे रहा है। इसी तरीके से मेडिकल दवाओं की फरहमी कर रहा है और इसी तरीके से हमारे मिली बैतुलमाल के ज़रिए हम वो लोगों की इमदाद करते हैं जो दवाखानों में हैं, उनके पास जाते हैं, मुलाकात करते हैं और उनके लिए जो कुछ हमारे पास अहले खैर जमा करते हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और मेरे नाज़रीन, आप एक बात जहन में रखिए, ये खामोशी से आप जो काम करते हैं, बल्कि मैं हर शख्स से आज अपील करूंगा कि वो कभी कोई दवाखाना चले जाए और आपको अपने अल्लाह का पैदा किया हुआ, जो आपको पैदा किया है अल्लाह ने, वो जिस्म आपको जब मिले देखेंगे और वहाँ बीमारों को देखेंगे तो आपको एक तो ये कदर होगी कि अल्लाह ने आपको कितनी अच्छी ज़िंदगी दी है। वहीं आप एक काम कीजिए, किसी गरीब के पास जहाँ कोई बैठे हुए नहीं हैं उसके पास बैठकर उसके कुछ हाथ में पैसे दे के चले जाइए। शायद आपके 150 रुपये से उसकी इलाज में बड़ी सहूलत हो। आजकल नाम के दवाखाने हैं, काम के लिए तो हमको अपना हाथ खोलना ही पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बेसहारा बेवाएँ ख़वातीन को वज़ाइफ दिए जाते हैं और मुस्तहक़ीन में और ग़ुरबा में और यतीमों में उनकी ज़रूरियात की तकमील की जाती है। और हमारे पास ये भी हमने तय किया है कि जो लावारिस मैयती होते हैं उनके लिए भी हमारे पास से उनकी आखिरी रसूमात के लिए अगर ज़रूरत हमने कोई आता है तो हम उसकी भी तकमील के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें उसी वक्त मुमकिन है जब आप हज़रात का ताउन हो, जहाँ अखबार वालों का ताउन ज़रूरी है, जहाँ प्रेस का ताउन ज़रूरी है, वहीं आवाम का भी ताउन ज़रूरी है। दो तरीक़े से ज़रूरी है। एक ये कि जो गरीब है, आप महल्ले वाले लोग हैं, आप उसको जानते हैं, लिहाजा पहले आप ये कीजिए कि वो महल्ले वालों के पास जाकर उनसे सिफारिश लेकर आइए। जो भी आ रहे हैं हमारे पास, हमने ये बात तय कर दी है कि वो सिफारिश किसी एक की महल्ले के ज़िम्मेदारों में से लाए, वरना हमको तो हर महल्ले में जाकर तहक़ीक़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने ये काम को इस अंदाज से किया है। और यहाँ अहम बात यह है कि इंशाअल्लाह अब हम रमज़ान के सिलसिले में भी हमने ये तय किया है कि हम रमज़ान में लोगों के लिए अपने जो कुछ हो सकता है चावल वग़ैरह और उनकी ज़रूरियात के लिए एक एक महीने का हम राशन का इंतज़ाम करेंगे। चुनांचे इस सिलसिले में हमने 2,500 का एक पैकेज रखा है, 3,000 का एक पैकेज रखा है और वो पैकेज में हमने चावल से लेके खजूर तक हर वो चीज़ उसमें शामिल कर दी है जो उनको ज़रूरतें, जो उनकी ज़रूरियात की एक महीने की तकमील कर सकते हैं। तो अहले खैर हज़रात से दो गुजारिशात है, या तो आप यहाँ आइए, आकर आप हमारे को बोलिए, हम इंतज़ाम करेंगे, पूरे लोगों को हम लाएंगे, आप अपने हाथों से उनको दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम खुद दें, आप खुद आके दे सकते हैं। और दूसरा ये है
کہ آپ اگر اپنے طرف سے اناج پہنچا دیں تو ہم اناج ضرورت جس کو ہے ان کو محلے میں ہم ٹوکن دیں گے، وہ ٹوکن لے کر آ کر دیں گے، تو پھر وہ ٹوکن کے ذریعے ہم ان کو اناج دیں گے۔ ابھی آپ فرمائیں گے کہ تعداد کیا ہوگی، اس کے بارے میں ابھی کوئی ہماری نہیں ہے، اہل خیر حضرات پر ہے۔ جس انداز سے وہ تعاون کریں گے ہم بھی اسی انداز سے دل کھول کر ان کا تعاون کریں گے۔ میں آپ تمام کا مشکور ہوں، اور میرے ناظرین سے بھی میری گزارش ہے، میں نے دل کھول کر اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آپ کچھ سوال چاہے تو مجھ سے کر سکتے ہیں۔ چلیے آغاز کریے۔ السلام علیکم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آپ حضرات کو جس بات کے لیے زحمت دی گئی ہے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ امارت ملت اسلامیہ آندھرا پردیش یہ تقریباً 60 سال سے الحمدللہ یہ خدمت انجام دے رہی ہے، اور اس کے تحت پہلے اصلاح معاشرہ کے پروگرام چلتے تھے اور الحمدللہ آج بھی چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا ارادہ ہے کہ مزید ان کاموں میں اضافہ کیا جائے۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں ہمارے 3 اہم جلسے ہوا کرتے تھے، اور یہ مرکزی جلسے جامع مسجد چوک میں ہوا کرتے ہیں، لیکن 1 سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ جلسے نہیں ہو پائے، اور شاید لوگ اب یہ جلسوں کو پھر وہی شوق اور ذوق سے ان کو آنے کی ترغیب دینا بھی ہے، اور ساتھ میں ان کو یہ احساس دلانا بھی ہے کہ آج تک جو بھی حالات ہو رہے ہیں یہ ہمارے بچیوں سے دین سے واقف نہیں ہونے کی وجہ سے، بچوں کو دین سے آپ واقف نہیں کرانے کی وجہ سے آج بے رحمی کا شکار بچے بنے ہوئے ہیں، اور ایسے راستوں کو اختیار کر رہے ہیں جو ہم کو اور خصوصاً ہمارے مسلمان بچے ایسے چیزوں میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ شراب ہمارے پاس نوجوانوں کے پاس عام ہو گئی ہے، نشہ آور چیزیں وہ بآسانی اپنے استعمال کر رہے ہیں اور بآسانی ان کو مل رہی ہے۔ اسی انداز سے جو بھی آج کل کے حالات میں بچیوں کے جو ہمارے دوسرے مذہب والوں کے ساتھ روز بروز جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، وہ بھی کوئی مخفی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ معراج کے جلسے، برات کے جلسے، شب برات، شب قدر، شب معراج جو جلسے رہتے ہیں ایک مرکزیت رکھتی ہیں، اور الحمدللہ یہ سال و سال سے ماشاءاللہ 110 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ میرے دادا جان نے آغاز کیا تھا، پھر میرے والد ماجد نے وہ پروگرامہ کیے، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ آج وہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے۔ اسی انداز سے میرے عزیز بزرگوں اور ناظرین کرام، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہر ہفتہ یہاں اصلاح معاشرہ کے لیے درس قرآن بھی ہوتا ہے، وہ بھی 10:30 بجے رات رکھی جاتی ہے، تاکہ آپ لوگ پورے اپنے کام کو انجام دے کر یہاں آئیں اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھل کر اپنے دینی معلومات حاصل کریں۔ آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں اس میں، اور آپ اپنے جو بھی گھر کے حالات ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے بیت المال کے قیام کو بھی عمل میں لایا، ساتھ میں دارالخدا کا کام ہے۔ آج مصیبت یہ ہو رہی ہے کہ بچیوں کو صحیح راستہ بتانے والے نہیں مل رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بچیاں دن بدن دین سے دور ہوتے جاتی ہیں اور گھر والوں کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور مہر
کو ہمارے جوڑے کی رقم جو آج کل یہ چل پڑی ہے، اور شادیوں کو جو ہم لوگوں نے آج کل ایک ایسا ضروری یعنی اپنے پہ تصور کر لیا ہے کہ اگر ہم شادی میں اچھی نہیں کریں گے تو ہمارے خاندان میں ہمارا اثر کیا ہوگا، شادی میں اگر ہم یہ نہیں دیں گے تو ہماری بچی کا کیا ہوگا. اور ہم اس عمل کو اس قدر آگے بڑھ کر رہے ہیں کہ شریعت ایک طرف رہ رہی ہے اور شریعت کو نظر انداز کر دیا جا رہا ہے، اور اپنی منمانی جو اپنے سے ہو سکتا ہے وہ کام انجام دے رہے ہیں. مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا ہم اپنے لڑکیوں کو جو حالات میں اس وقت پریشان ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، زبردستی ہم اپنے لڑکیوں کو سسرال بھیجتے جاتے ہیں جب ہم کو معلوم نہیں ہے کہ وہاں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. لہٰذا وہ عمل بچیوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے اور بچوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. اس لیے بچیوں سے میری خصوصاً والدین سے ان کی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر بچیاں اپنے رہنا نہیں چاہتی ہیں اور ان کے شوہر کے درمیان ایسے حالات سازگار نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو آپ دارالخضا سے رجوع کریں اور دارالخضا میں رجوع ہو کر اپنے بچیوں کے مسائل کو پیش کریں. ہمارے پاس کاؤنسلنگ سینٹر بھی ہے جہاں ہم پہلے مشاورت کرتے ہیں، دونوں کو بٹھا کر بات کرتے ہیں، دونوں کو موقع دیتے ہیں. لیکن جب وہ بات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کام میں اب آپ آگے مت بڑھیے. یہ حالات اس وقت اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم زبردستی بچیوں کو اپنے سسرال بھیجنا چاہتے ہیں، جبکہ سسرال میں وہ مقام وہ مرتبہ ان کو نہیں مل رہا ہے. تو ہم اپنی بچیوں پہ زبردستی نہ کریں اور ان پہ یہ ٹینشن نہ بڑھائیں کہ آپ نہیں جانے کی وجہ سے ہم خاندان میں بدنام ہو جائیں گے، ہمارے گھر میں رسوائی ہوگی، خاندان میں ہمارے تھوکیں گے. اس انداز کے جملوں سے بچیوں کو مزید پست مت کریں، کمزور نہ کریں، بلکہ بچیوں کو ہمت افزائی کریں. جہاں تک ہو سکے کوشش کریں گفتگو سے حل ہونے کی، اور پھر اگر گفتگو سے حل نہیں ہوتا، جب آپ کا دل بول دے کہ یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، تو پھر آپ خود اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور کوئی ایک نتیجے پہ پہنچے. ورنہ جو عائشہ کے حالات ہیں وہ پھر ہمارے سامنے مزید دہرائے جائیں گے، اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ عائشہ بیگم کی جو انداز تھے ہم اس کے اپریشیٹ کریں یا ان کو شاباشی دیں. یہ کمزوری کی بزدلانہ حرکت ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور اپنے والدین کو اس کے طرف والدین کو یہ بات کا احساس دلائے کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے میں برداشت نہیں کر سکتی. لہٰذا میرے لیے خاندان کو نہ دیکھے، خرابت داروں کو نہ دیکھے، محلے والوں کو نہ دیکھے. اللہ نے عورت کو خلا کا موقع دیا ہے، خلا لینے کا بھی ان کو اختیار دیا ہے. لہٰذا ان کو وہ اختیار حاصل ہے وہ خلا کے لیے، اور جب خلا نہ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی غور کریں گے کیا کرنا ہے. چنانچہ میں نے ایک بات یہ طے کی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.